اب عمران خان کو آپ اچھا کہیں خدا نہ خاصہ برا کہیں، پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی نے اس کو ووٹ دیا، بے شک میجورٹی ہی از دا پاپولر موسٹ لیڈر آف دس کنٹری. اس کا جیل میں رکھنا خود اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے. اور آپ تو جانتے ہیں آپ لوگوں کے خطوں میں کتنے لوگوں کو لے کے ڈالا ہوا جیل میں، اور ملک بدر اور یہ سب. جیل میں ڈالنے سے ایسا کوئی کرائم تو نہیں ہوا ہے، یعنی اگر شہباز کو خدا کہیں سے اس کو الہام ہو جائے، کیوں میاں نواز شریف انہیں نہیں کہتے، اس میں کون سا نقصان ہوگا کہ تھرو اٹارنی جنرل وہ وڈرا کریں، اس میں کہہ دیں وڈرا نہ کریں، یہ احسان بھی نہ کریں، یہ کہہ دیں کہ جج صاحب ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر آپ عمران خان کو ضمانت پہ چھوڑ دیں، ضمانت پہ نکل آئے گا، یہاں ہوگا، بھاگے گا نہیں، اگر بھاگے گا بھی تو آپ کا خیر ہے، آپ کی 45 والی حکومت رہ جائے گی، وہ بھاگ جائے گا. بھاگے گا نہیں، آئے گا تو پھر مل بیٹھ کے ایک بات تو طے ہے، دنیا کا پاکستان کا بچہ، ابھی تو ہماری بات دنیا تک چلی گئی ہے کہ ہم کس طرح کا الیکشن ہوا، کیا زور اور زر کے کیا کرشمے دکھائے گئے، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ تعصب کا اظہار کریں کہ ہمارے الیکشن کی باتیں امریکہ کے ایوانوں میں کیوں کی گئیں یا اقوام متحدہ کیوں وہ کر رہا ہے، ہم اس میں لگے ہوئے دوربین لگاؤ، یہ اطلاع وہاں کس نے پہنچائی؟ بابا یہ اطلاع وہ تو آنکھ بند کر کے اس دور میں کس کو پتہ ہوتا. الیکشن تو ویسے الیکشن کا دن تو بہت اچھا دن تھا، کیونکہ لوگوں نے ووٹ تو ڈالے اپنی مرضی سے، گنتی کا جو کرشمہ ہے وہ جس طریقے سے انہوں نے بدلے، جس بھونڈے طریقے سے، جس بدلے میں زر اور زور کا استعمال ہوا، اس نے تمام پاکستان کو بالکل جگہ سائی. جی اچھا، لیکن اب پاکستان کے اندر سے حل ہم نے ڈھونڈنا ہے، جتنے بھی ریزولوشنز پاس کر دیں وہ تو اس سے کوئی مٹیریل فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو آپ نے سب فرمایا کہ یہ سب عمران کو یہ نکلنے دے باہر، کہہ دیں شہباز شریف صاحب، یہ سب تو یہ تو سب اہم باتیں، لیکن پھر میں اس پر آپ سے کروں گی ریکویسٹ کہ کچھ آپ بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں کیا، 2 مہینے گزر گئے، آپ کو آگے کیا لگ رہا ہے، کس طریقے سے جائیں گے آپ، اور کیا آپ کا ہے کوئی ٹائم لائن اور آپ کا پاتھ کیا، واٹ از دا پاتھ، آپ آگے کس طرح کیا کریں گے؟ اگر ہم آپ سے کہیں کہ 3 ہفتے بعد کیا ہوگا؟ ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم رحم کریں اس ملک پہ، ہم سے میری مراد فوج پاکستان سے لے کر آخری آدمی تک، ہم اس ملک پہ رحم کریں اور راستہ نکالیں. دوسرا راستہ یہ ہے جو بہت بڑا ہنگامہ مچا دے گا، اور ہنگامہ ہوگا جب آپ لوگوں کی بے عزتیاں کریں گے، لوگوں کے ووٹ چھینیں گے، اسمبلیاں چھینیں گے، اسمبلیاں خریدیں گے، اور لوگ ان حالات میں، پاکستان ویسے بھی بہت مشکل میں ہے، ان حالات میں اگر ایک وہ بہت بڑا ہنگامہ ہوگا، اور اس کو ایوائڈ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم بس اداروں کو بھی بتا دیں. ہم چھوٹی پارٹیاں تھیں، 3 سال سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کو مانو، پاکستان مشکل میں ہے، تمام سٹیک ہولڈر بشمول افواج پاکستان، جرنلسٹ ہوں، جرنیلز ہوں، تاجر ہوں، جو بھی ہوں، ہم بیٹھے کم سے کم 3 دن اینڈ وی ڈسکس اٹ، پھر ایک لائحہ عمل نکالیں اور الیکشن کی طرف جائیں. تو اچھا جی صاحب، ہماری بات کون سنتا ہے؟ لیکن ابھی تو آپ کو انہوں نے کہا کہ پارٹیز نے کہ جی آپ اس کے سربراہیں تحفظ آئین کی تحریک کے، تو پھر ذرا بیان کیجئے گا کہ ایک تو ہے نا بات چیت، لیکن لوگ کیا سمجھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، کس طرح لوگ اس پر بھروسہ، کیا لوگوں کو ہوپ کس طرح ہم دلائیں، آپ کی جو بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ کیا فرمائیں گے کہ بھئی میں نے یہ کیا ہے، ایسے کیا ہے، اس پہ امید رکھو مجھے؟ جن سے بھی میں نے بات کی ہے بحیثیت ایک ساتھی کے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ راستہ غلط ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ پرفیکٹ راستہ یہی ہے کہ آئین کی بالادستی، صحیح ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ، اس میں پارلیمان، دیکھیں ذرا بھی کہنے کی حد تک پاکستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بن سکتی ہے، بے شک 23 کروڑ، وہ تب بنے گی جب پارلیمان کو پارلیمان کے طریقے سے چلایا جائے گا. بالکل، یا لوگوں کو بالکل ہواداروں کی طرح چلاتے ہیں پارلیمنٹ کو. بابا یہ 30 کروڑ انسانوں کی کیا ہوگا؟ 2 دن اور رہے
جلدی کرو ٹائم ختم ہو رہا ہے. خاموش بابا کس لیے تنخواہیں لے رہے ہیں ہم تنخواہیں جی تو بولنے دے لوگوں کو. ٹھیک جگزی صاحب کچھ بیان کیجیے گا کہ آپ کی لوگوں سے آپ نے کہا بات چیت ہوئی, آپ لوگوں کے نام نہیں بتانا چاہتے, میڈیا میں تو آ ہی جاتا ہے بہرحال اس پولیٹیشین کو ملے اس کو ملے آپ, تو پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کو کیا قبول ہے؟ مثلا رانا ثناء اللہ نے یہ کہا جی جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے فارم 45 47 پہ, پھر مئی 9 کے حوالے سے کہا کہ جن کچھ لوگوں نے کہا کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے. تو ان چیزوں کو لے کے آگے کیسے بڑھنا ہے مجھے آپ بتائیے. زورا بی بی یہ بات بھی غلط ہے, یعنی ہم اپنی باتیں عدالتوں میں کیوں فیصلہ کریں؟ ٹھیک, ہم اپنے لوگوں پہ بھروسہ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں آج بھی میرا ایمان ہے پیپل پارٹی کی قیادت, میاں محمد نواز شریف اس کے ساتھی, عمران اور اس کے ساتھی, فضل الرحمان اور اس کے ساتھی, جماعت اسلامی اور وہ جو پارٹیاں ہیں, یہ ان کی کمیٹی خود بنا لیں. وائی سمدر بڑی شڈ میک اٹ. میرا ایمان ہے کہ یہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. نہیں تو آپ اب مجھے اب یہ بتائیے کہ آپ ان کو ملا کے بٹھا رہے ہیں؟ میری تو خواہش ہوگی. نہیں خواہش سے نہیں, اور مجھے یقین ہے, مجھے اب بھی یقین ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے, جلسوں کے لیے ہم جاتے ہیں کورٹ, کیا کورٹ غریب ویسے بھی ان کے پاس کام زیادہ ہیں, ہم اپنے بھی لے جاتے ہیں. پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہے, ایوری تھنگ از سروینٹ ٹو اٹ اپنے دائرے میں. لیکن جب تک کوئی متحرک نہیں ہوئے, دیکھیں نا ابھی جو لگ رہا ہے یعنی کہ پارلیمان میں یہ جو آپ کا اپنا ایک آپ پر ذمہ داری دی گئی, آپ یہ کیا کہیں گے کہ جی میں نے پارلیمان میں یا میں نے ان لوگوں سے بات کی ہے, اب بات پروسیس آگے بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے جے یو آئی نے ایک پوزیشن لی, ان کی پہلے بھی وہ پوزیشن تھی, پھر انہوں نے دہرا دیا کہ الیکشن جو تھے وہ. دیکھیں زورا بی بی ہمیں اس لیے پر امید ہونا چاہیے, بلکہ یقین ہونا چاہیے. تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام ان کے کارکنوں کے درمیان بہت وہ ہے, ایک دوسرے کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب آپ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چائے پیتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے, اور یہ کچھ ہوا ہے, یہی کچھ ہم نے آگے بڑھانا ہے. سیاست میں یہ نہیں ہوتا کل کا مخالف آج کا دوست ہوتا. بے شک پاکستان کا یہ پرابلم ہے کہ بس جو آتا ہے نئی پالیسی بناتا ہے. نہیں تو آپ یہ بتائیے نا, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے آپ کو یہ اب امید ہے, اور آپ کہیں گے کہ امید سے زیادہ مجھے یقین ہے کیونکہ میں نے یہ سٹیپس لیے ہیں اور میں نے انہیں لوگوں سے بات کی ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ اب یہ سب ایک میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ کیونکہ سوال تو $1 ملین کوسچن از دس. ٹھیک, بات یہ ہے ایسے تو نہیں ہے کہ سب ایک دوسرے کے خلاف چھریاں اٹھائے ہوئے ہیں. بعض پارٹیوں کے درمیان سختی ہے, بعض پارٹیوں کے درمیان رشتہ ہے. اس میں کون سی برائی ہے؟ بلکہ یہ ضروری ہے, یہ ذمہ داری ہے نواز شریف کی, یہ ذمہ داری ہے جماعت اسلامی کی, یہ ذمہ داری ہے پیپلز پارٹی کی, یہ ذمہ داری ہے جمعیت علماء اسلام کی کہ اس بحرانی حالت سے پاکستان کو نکالیں. ان کی ذمہ داری ہے, لیکن ہم تو سب آپ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ ان کو کنونس کر رہے ہیں. میں تو کوئی وہ بانسری تو بجا رہا ہوں گا, ابھی بانسری آپ کے ہاتھ میں, اب آپ ان کو کنونس کر رہے ہیں. وہ کنونس ہے, وہ کنونس ہے, صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ بھروسہ. اور پی ٹی آئی کہاں تک ہے؟ ٹھیک ہے عمران خان اندر ہے لیکن ان کے لوگ باہر ہیں, آپ کی ان سے بات چیت ہو رہی ہے. وہ جب کہتے ہیں عمران خان کہ جی ایک کوئی لے کے آئیں گے تو ہم ان کی بات سنیں گے. پی ٹی آئی کا با اختیار وفد ملا ہوگا. جی میں نے ان سے کہا تھا آپ مل رہے ہیں, آپ مل رہے ہیں, یقیناً وہ عمران خان سے اسی بات پہ تفصیل سے بات کریں گے. یہ جو کیا بات کریں گے تھوڑا سا اس پروسیس کو آگے کس طرح لے جانا ہے, کیا کرنا ہے, کہاں تک. میرے خیال میں مشکل نہیں ہے, ایک بدگمانی آ گئی ہے. مشکل کیوں نہیں ہے؟ مشکل مطلب ہر مشکل کا انگریزی میں کہتے ہیں when there is a will there is a way. عمران خان ایک خاص انداز میں کہہ رہا ہوگا کہ 45-47 کا علاج ہونا چاہیے. جماعت اسلامی کہہ رہی ہے خاص انداز میں, جمعیت علماء اسلام کہہ رہی ہے
مسلم لیگ اس لیے نہیں کہہ رہی ہے، ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں کہ وہ اقتدار، کیا اقتدار ہے، بربادی کا راستہ ہے، کیا اقتدار ہے، کیا وہ کر رہے ہیں، وہ بھی شاید اس لیے محتاط ہوں گے کہ بھائی یہ کدورتیں دور ہو جائیں اور مستقبل کا وہ ہو جائے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے. مسلم لیگ، the sooner the better، جتنا ہم جلدی کر لیں گے